کہتے ہیں اپن، میں بہت زور دیتا ہوں سنسار چھوڑنے کی، گھر چھوڑو، پریوار چھوڑو، پیسہ چھوڑو، دھندا چھوڑو، نوکری چھوڑو، بزنس چھوڑو۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بھی کرو اور یہ بھی کر سکتے ہو۔ گیان میں کوئی بھی بات ایک دم پوری کی پوری ستیہ ہو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی، سب اردھ ستیہ ہے، جو بولا جائے وہ آدھا ستیہ ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے کہ سب چھوڑنا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ بڑا اسمنجس۔ پھر آپ کہو گے کہ آپ چھوڑنے کی کیوں بات کرتے ہو؟ میں جس کو کہو اس کو کہتا ہوں بھیا آشرم آ جاؤ۔ اب لوگوں کو لگتا بھی ہوگا کہ یار یہ ان کی سیوا کرانے کے لیے بلاتے ہوں گے، ہے یا ان کا کوئی فائدہ ہوگا جبھی تو بلاتے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ میرا نقصان ہے۔ میرا یدی سوچا جائے میرا اہنکار کا تو وہ نقصان ہے آپ کے آنے سے، بلکہ میں تو اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ سے وہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بہت بڑھیا بات ہے، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ گوتم بدھ ایک بار ان کو گیان ہو گیا، اس کے بعد گھر آئے تھے ان کے، تو ان کی پتنی، اب سوچیے آپ شادی کری ہو، پہلے ہی بچہ ہوا ہو، اور 6 مہینے کا بچہ چھوڑ کے آدھی رات کو اٹھ کے چلے گئے ہوں، وہ پتنی کتنی غصے میں رہی ہوگی۔ وہ کئی سال بعد اس کے جب گھر آئے، جب ان کو گیان پراپت ہو گیا تب آئے، تو پتنی نے کتنا سہا ہوگا، اس کی شکایت کتنی رہی ہوگی، تو اس نے ایک شکایت یہی کری کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے وہاں ملا، جو بھی پایا، کیا وہ یہاں رہ کے نہیں مل سکتا تھا؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا کہ اب تو یہ لگتا ہے کہ وہ یہاں بھی پایا جا سکتا تھا، کنتو اس سمے نہیں پتا تھا، اس سمے ہو ہی نہیں سکتا تھا پتا، اس لیے جانا پڑا۔ تو جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، نہ جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب کیوں ضروری ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاپ اور پنیہ ساتھ ساتھ نہیں کی جا سکتی، دن اور رات ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے، بھلائی اور برائی ساتھ ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ ایک سمے میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور ان سب کرنے کے ساتھ پریستھتیاں بڑی سہایک ہوتی ہیں، بہت سہایک ہوتی، بنا پریستھتی کے ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن پریستھتی ہر چیز کی، کوئی بھی کام کرے اس کی پریستھتی پہلے اچھی ہو تو کام سویدھا جنک ہوتا۔ اب آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، وہاں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، بےایمانی کرنی پڑتی ہے۔ اب جب کرنا ہی پڑے، ایمانداری رکھ ہی نہیں سکتے، سچا بول ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ضرور ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے بھی گیان کو پراپت ہوا جا سکتا ہے نا، سچ اور ایمان کو
साधा जा सकता है, किंतु फिर कोई भी नुकसान हो उसमें, कुछ भी हो उसमें, ये नहीं देखना, तो वो संभव नहीं लगता फिर। इसलिए परिस्थितियां बदल लें तो आसान हो जाता काम। अब मुझे बताइए, छोटी सी बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो ज्ञानी तो कभी बोलता नहीं झूठ, बोलना भी नहीं चाहिए, और जो बोले वो ज्ञानी क्या है? अब झूठ नहीं बोलना और खूब बोल रहे हैं 24 घंटे, तो झूठ निकलने के चांसेस है? बोल पाएंगे? बोलना पड़ेगा, निकल ही जाएगी। अब सोचो, आप बोलना ही नहीं, अब बोले ही नहीं तो झूठ कहाँ होगी? क्या क्या झूठ बोला? बोलो बेईमानी। अब हम कोई लेन देन करता ही नहीं तो बेईमानी कैसे करो, है? तो अब ये परिस्थितियां बदली तो वो कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ी कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कि कभी बेईमानी नहीं करूँगा, कभी हराम का नहीं खाऊंगा, कुछ खाऊंगा ही नहीं। सोचिए आप, तो हराम का कैसे खाऊंगा, है? तो ये, अब ये नहीं कह सकता कोई घर छोड़ना जरूरी, परिवार छोड़ना जरूरी, जंगल में जाना जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं, किंतु वहाँ करना बहुत कठिन है। हम संसारियों के साथ रहे हैं, अब बेचारे वो 24 घंटा झूठ, बेईमानी, फरेब, हराम, सब उनके पास, तो अब उनके साथ रहें तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमको भी करना ही पड़ता है। अब उससे बचना हो तो फिर उनसे बचना पड़ता है। हम बेईमानों में रह के और ईमानदार रहें, संभव तो है, किंतु बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब उनका साथ ही छोड़ दें तो क्या जरूरत है? कुछ खाते ही नहीं हैं तो बेईमानी का कैसे खाएं, है? कुछ बोलते ही नहीं हैं तो झूठ कैसे बोले? देखिए, कुछ करते ही नहीं हैं। अब 24 घंटा जो आदमी देन लेन करता है, व्यवहार करता है, बिजनेस करता है, अब उससे तो बेईमानी होना संभावित है, बनी रहती है। पर जो कुछ नहीं करता तो इसीलिए आश्रम बनाया, देखिए, है कि भाई यहाँ ये सब होता है, तुमसे वहाँ नहीं चल रहा है तो यहाँ आ जाओ। अब तुम क्या कहते हो, अब इतना हो जाए तो आए, ये ठीक नहीं होगा, ही भी कभी नहीं होगा। कि बेईमानी करके ईमानदार कैसे बनोगे मेरे भाई? 24 घंटा बेईमानी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम अच्छे काम नहीं है। ये हम बैठे हैं यहाँ, सब बैठे हैं। अब सोचो, क्या मैं वकालत करके सच बोल सकता था कभी, है? मैंने ज्ञान पाने के लिए वकालत छोड़ी हो ऐसा नहीं है, मगर झूठ ना बोलूं इसलिए नहीं कर सकता भी, छोड़ना पड़ा। परिवार में रह के भाई मेरा बेटा मेरा दिखता है, पड़ोसी का बेटा पड़ोसी का दिखता है,
تو میرے بیٹے کا برائی کر کے، اس کا نقصان کر کے پڑوسی کا بھلا کروں، کیسے سمبھو ہوگا؟ مار ڈال لو۔ ہاں، میرے لڑکے کے سسر نے میری پتنی کو ایک شکایت کی تھی ایک بار، جب میں نے آشرم میں ٹرسٹ بنا دیا تو انہوں نے کہا کہ بولو بی آئی جی نے یہ کیا اچھا کام کیا، اپنی جائیداد کسی دوسرے کو دے دیں، اپنوں کو نہ دے کے چھین لیں، اپنوں سے منہ کا نوالا چھین لیں، یہ کون سا اچھا کام کیا؟ اب چونکہ وہ سمبندی ہے، ان کو اپنی بیٹی اپنے جوائی کا گھر دکھتا، رشتہ دار دکھتے، رشتہ داری دکھتی، ٹھیک کہا انہوں نے اپنے حساب سے، کنتو کتنی غلط بات تھی ہے۔ کیا میں دھرم پہ چل سکتا تھا؟ دھرم کیا کہتا ہے؟ بھائی میری چیز نہیں ہے، یہ مل گئی ہے کہیں سے، میرے ہو چکی ہے، کنتو میری ہے نہیں، ہو چکی ہے بات الگ ہے، ہونا بات الگ ہے۔ اب میں کھا جاؤں یہ بے ایمانی ہے، میں اپنے بچوں کو دے دوں، اپنے پریوار کو دے دوں، یہ میری بے ایمانی ہے، اور وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اب مار رہا ہوں تو کرنا پڑے گی، کیوں کہ پرکرتی کا نیم ہوا، مار ڈالے لوگوں کو۔ اس لیے آپ کو پرستھتی سدھارنا بہت ضروری ہے، اس لیے بار بار کہتے ہیں، مگر کیا کریں، بدقسمت ہے، تمہارا دربھاگیہ ہے کہ اتنا پیچھے پڑتا، یہ آپ کا سوبھاگیہ تھا، کنتو آپ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ آپ کا دربھاگیہ ہے، کیوں کہ آگے پیچھے وہ تو چھوڑنا ہی ہے، وہ تو چھوٹتا ہی ہے، مگر زندہ رہتے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہو، جیوت رہتے یہ کر لیں، اور یہ کرنے کے لیے پرستھتیاں بہت آوشک ہیں، جتنی ادھک ہم ان پرستھتیوں کا، اور بھگوان نے دی ہے، دیکھیے کہاں ملتی، میں خود اس سمے اس چیز سے گزر رہا تھا، میں نے یہ شروع کیا، اس کا 2-3 سال بعد یہاں آیا، 2-3 سال تک بہت مشکل سے گزارے ہیں میں نے، کیونکہ وہاں پرستھتیاں انکول نہیں ہوتی ستیہ اور ایمان کرنے کے لیے، اس لیے پل پل پر دقت پڑتی ہے، کہاں چلا جاؤں، کہاں چلا جاؤں، کہاں چلا جاؤں، وہ انت میں تو میں یہاں تک ہو گیا تھا کہ کہیں بھی چلا جاؤں، مگر اب یہاں نہیں رہوں گا۔ جب یہ حالت ہوئی کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، یہاں نہیں رہ سکتا، تب بیچارے ششیوں نے بھی سوچا کہ نہیں کہیں چلے جائیں گے تو اپنا کیا ہوگا، اس سمے کے ششیوں نے پھر یہ جگہ خرید کے یہاں یہ آشرم بنا، اور میں نے بھی آشرم اس لیے بنوایا، میں نے بھی ساتھ اس لیے دیا ان کا کہ بھئی یہ میں تو نہیں رہوں گا آج بھی، تو کل مجھے تو جانا ہے، کنتو یہ چیز یہاں یہی کام ہوتا رہے گا تو یہ پرتھوی جب تک ہے تب تک لوگوں کا فائدہ کرے گی، تب تک پرستھتیاں، مجھے وہ جگہ نہیں ملی، میں کئی جگہ گیا، آشرموں میں اور مندروں میں، مگر وہاں سب دکانداریاں دیکھی تو وہ تو گھر جیسا ہی ہے، پھر تو گھر پہ رہنا اچھا، اس لیے میں نے کہا وہاں تو میں رہ نہیں پاؤں گا، پھر
کوئی الگ جگہ ہے. میں جنگل میں بھی گیا. کہا یہ آپ کالا کنڈ کے پاس ایک دم بیابان جنگل میں دیکھ کے آیا. مگر وہاں بھی بڑی کٹھنائی پڑی, نہیں جا پایا. یہاں تک کہ میں نے اپنا روٹی بنانے کھانے کا سامان رکھ لیا. ایک میرے متر تھے, انہوں نے کہا میں بھی چلوں گا. سامان بھی لے لیا ہم نے, وہ تیاری پوری کر لی, مگر جگہ والا نٹ گیا, منع کر دیا. ہم نے کہا بھائی ہم تو ذرا سی دے دیں, بھلے 10 کی جگہ ہوگی تو 2 دن سونا ہے, اور تیری ہے بھی نہیں, سرکاری میں سوئیں گے تو وہاں رہتے ہو تو ہمارے پڑوس میں ہو تو اتنا سہیوگ کر دو. انہوں نے کہا نہیں یہاں تو ہمارے کام کی ہے. اب انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ قبضہ کر لیں گے اور کچھ کر لیں گے, تو پھر ہم نے کہا اس سے اچھا خریدنا. اس سمے ہمارے شیشیہ اچھے تھے, اور انہوں نے کہا آپ تو خرید لو, بالکل پیسہ ہم لگائیں گے. سب نے, ہم نے, میں نے بھی ملایا اور یہ خریدا. اور یہ میرا اسی لیے زور ہے اس پہ, میں بنا رہا ہوں اور بنا رہا ہوں اور اچھا بنا رہا ہوں کہ لوگ آ کے رہیں, تاکہ ان کو وہ پرستھتیاں ملیں. یہاں رہنے سے, یہاں آنے سے ہی کچھ ہوگا ایسا نہیں ہے, کنتو پرستھتیاں ملتی ہیں. ہم سنسار میں جائیں ہی نہیں تو سنسار کی بات تو کم سے کم ہو گئی نا. سنسار تو کم سے کم ہم پر اثر ڈالے گا نا. اب تم چوری بھی کر رہے ہو, بےایمانی بھی کر رہے ہو, جھوٹ کی کھا رہے ہو ایک ایک پل, پرتیک جھوٹ تمہارا ایک کام ہے ایسا نہیں. میں سب سے پہلے, کئی میرے شیشیہ ایسے ہیں جن کو کہتا ہوں بھیا ادھر یدی آنا ہے تو وہ کام پہلے چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ تیرا کام 100% بےایمانی کا ہے, 100% لوگوں کو لوٹ رہا ہے. اور وہ دونوں کام کیسے ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو لوٹ کے کھا رہا ہے, چوری کر کے کھا رہا ہے, وہ کہہ دے کہ میں سچ اور ایماندار بن جاؤں دنیا کا سب سے بڑا, کیسے سمجھو؟ وہ چھوڑ, تو ادھر کی بات کر. ہاں, ورنہ ادھر سے خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے. تیرا دھندا ہے دھوکہ دینا, کام تو کر ہی رہا ہے دھوکہ دینے کا, کنتو کم سے کم مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکے گا. تو کتنا بھی دھوکہ دے دنیا کو, مجھے دھوکہ نہیں دے سکا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, پہلے وہ چھوڑ, کیونکہ وہاں تو بیٹھنا بھی بےایمانی ہے, اس کام کا نام لینا بھی بےایمانی سمجھتا ہوں. ہاں, کس سے سمبھو ہے؟ تم لوگوں کو سنسار بتا رہے ہو, تم لوگوں کو سنسار بڑھا رہے ہو, تم لوگوں کا سنسار کم کرنے کی بات کر رہے ہو اور خود کا سنسار ختم کرنے کی بات کر رہے ہو. دونوں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے بتاؤ؟ بیٹے کی شادی کر لو ہیں, اس کو پھنساؤ پاپ میں ہیں, اور خود نکلو, کیسے سمجھو؟ نہ وہاں سے نکل پاؤ گے. اس وقت تو یہ کہنا پڑے گا کہ بھیا یہ پاپ ہے گرہستھ میں جانا. یہاں جھوٹ فریب بےایمانی بنا کام نہیں چلے گا. تیری مرضی ہو, تیرے جانا چاہیے جا, مگر میں سہیوگ نہیں کروں. یہاں تو کہتے ہو بیٹے کی شادی ہو جائے تو آئیں. بےایمانی کر کے, چوری کر کے, اور ساہوکاری کیسے کرو گے بھائی؟ سدھرنا تو اس دن ہی پڑے گا جس دن آپ چاہو گے آج سے ابھی سے, بس بات ختم. تیری زندگی خراب ہو سدھرے, یہ تو جان. بچہ ہو کہ بھائی ہو کہ بیٹا ہو کہ باپ ہو, اسی ٹائم فیصلہ کرنا پڑے گا. مگر
آپ کیا کرتے ہو؟ یہ اتنا تو کر لو، یہ اتنا تو کر لو، ارے اتنا کر لے گا تو ہے تو وہی پاپ نا، تو وہ پاپ کر کے پھر آ کے کیا کرے گا؟ وہ آج نہیں چھوڑ سکا تو کل کیا چھوڑے گا؟ سوچیے آپ کے مان لو 25% پاپ ہے، ہاں، وہ چھوڑنا میں کہ 50% پاپ چھوڑنے میں سویدھا کس میں ہے؟ 25% جلدی چھوڑے جا سکتے ہیں، 50% ہے نہیں کٹھن نہیں۔ اب تم گرہستی بڑھا کے، سنسار بڑھا کے پھر کب چھوڑ دو؟ حد ہو گئی ہے، بڑھا کے کیا چھوڑو گے؟ ارے چھوڑنا ہو تو آج کم ہے نا بھیا، ہے آج 25% ہے، چھوڑ ایک شادی کر لو، 2 بچے اس کے بھی ہو جائے، بہو بھی آ جائے، 2 مکان اور بن جائے، نوکری بھی لگ جائے، فلانا بھی ہو جائے، یہ کیا ہوا؟ سنسار بڑھا کہ نہیں؟ اب وہ سنسار اس کا ہی بڑھا کیا؟ آپ کا بھی بڑا، آپ کا ہی بڑا ہے، صحیح تو یہ رکے ہی اس لیے تھا، وہاں رکے ہی اس لیے تھے۔ گوتم بدھ 6 مہینے کے بچے کو کیسے چھوڑ کے بھاگ گئے؟ کیوں کہ دیکھ لیا کہ یہ سنسار تو بڑھ رہا، دیکھا ہوگا ان نے کہ بچہ اب تو ہنسنے بھی لگا اب آپ کو دیکھ کے، ہیں اب تو کچھ کچھ منہ بڑھنے بھی لگا، سنسار بڑھنے لگا، کہ ابھی تک تو لڑکا بھی نہیں تھا، میں اکیلا ہی تھا، شادی ہو گئی تو بیوی بھی آ گئی، اور بیوی آ گئی تو بچہ بھی ہو گیا، سنسار بڑھ گیا۔ اب سنسار بچہ بڑا ہو گیا، سال بھر کا ہو گیا تو بولنے بھی لگے گا، چلنے بھی لگے گا، دادا جی بھی کہنے لگے گا، پتا جی بھی کہنے لگے گا، سنسار بڑا کہ نہیں؟ اب بڑا تو کیسے کم کروں؟ جب 25% کم نہیں کر سکا تو 100% کم کیسے کروں؟ ہاں، یہ تو جتنی جلدی ہو سکے گی، جتنا ہے بس یہیں یہیں میں پل بھر نہیں بڑھا سکتا، ہاں تو ہی ہو سکتا ہے، سمبھو ہے۔ کتنی بڑی مورکھتا دیکھتے ہو، دیکھ رہے ہو کہ نہیں ہو رہی کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے، ہاں، یہ اتنا اور کر لیں، اتنا اور کر لیں، اتنا اور کر لیں، اور پھر یہ بھی ہے، اس سائڈ دیکھو کہ آپ نے اس سنسار کا 25% چھوڑ کے چلے ادھر، 25% چھوڑا تو فائدہ دکھا کہ نہیں؟ اس کا لابھ دیکھا کہ نہیں؟ بولے دیکھا نا، بہت لابھ ہے، بہت لابھ ملا۔ اب لابھ ملا یہ بھی دیکھ لیا، 25% چھوڑ کے بھی دیکھ لیا، پر 75% اور تھا، مگر اس کو 100% میں لگے بنانے میں، تو غلطی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں، میں تو آپ کے انبھو کی بات بتا رہا ہوں، صرف یاد دلا رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں۔ ایک گرو جی کے ایک شیشیہ تھے، نام تھا ان کا رجب، وہ گھر چلے گئے، تو وہاں تو پریوار والے، گھر والے، سماج والے کیا کرتے ہیں؟ ان کا تو کام ہی وہ جو وہ پھنسے جتنا اتنا ہی پھنسا رہے، تو شادی طے ہو گئی، کنوارا ہی تھا ابھی، لڑکا ہی رہا ہوگا، شادی طے ہو گئی، شادی طے ہو گئی، شادی شروع بھی ہو گئی، بارات لے کے جانے لگے، گھوڑی پہ چڑھا ہوگا سہرا باندھ کے، اب سامنے سے گرو جی آ گئے،
ہم نے کہا یہ کیا کر رہا تو؟ رجب تو نے گجب کیا، سر پہ باندھا سہرا، ہاں یہ کیا کر رہا؟ ہاں یہ راستہ چھوڑ کے، آدھیاتم کا راستہ چھوڑ کے ہوٹل لگا کپاس ہے، یہ سڑا کام کرنا چلا۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس نے سیرا نکال کے پھینکا، گھوڑے سے اتر کے گرو جی کے ساتھ ہو لیا کہ اب بھی دیر کر دی تو بہت دیر ہو جائے گی، پھر نہیں کر پاؤں گا۔ اسی لیے کبیر نے کہا ہے کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب بھی حال کیچڑ میں پھنستا جا رہا ہوں اور نکلنے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی وڈمبنا ہے، کتنی بڑی مورکھتا کی بات کر رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں پھنسنے کا اور بات کر رہے ہیں نکلنے کی۔ حد ہو گئی ہے، اتنا کر لوں تب نکلوں، تھوڑا سا اور بچا ہے یہ کر لوں تو نکلوں۔ بات کر رہا نکلنے کی اور کام کر رہا پھنسنے کی، اور کر لوں، اور جتنا کرے گا اتنا پھنسے گا، جتنا ابھی کر چکا ہے اتنا تو پھنسا ہوا ہے ہی، جتنا اور کر لے گا اتنا اور پھنسے گا، اور تو ہی نہیں پھنسے گا۔ بیچارے جن کے لیے کر رہا ہے ان کو بھی پھنسا کے آئے گا۔ جب بہت اچھا راستہ ہے ادھر چلنا، تم کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟ تم نے دیکھ لیا ہے، جوتے کھا لیے ہیں سنسار کے، جب نکلنا چاہتے ہو، اور جب تم نکلنا چاہتے ہو تو وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا بیٹا، تمہارا پریوار تمہارا دشمن ہے کیا؟ تم نکل رہے ہو اور اس کو پھنسا رہے ہو سکے تو اس کو بھی بولو کہ بیٹا یہ بہت بری چیز، جوتے پڑتے ہیں، تو نکل سکے تم نکل جانا، میں تو جا رہا ہوں رے بھیا، اب بھی حال نکل رہا ہوں میں تو بھی چاہے تو پھنسنا مت، میرا انوبھو ہے بتا جا رہا ہوں تیرا، ادھر سوائے پھنسنے کے کوئی سادھن نہیں ہے۔ نکلنا چاہے تو ابھی نکل جا، میرے پہلے نکل جا، بھلے تیرے میں زیادہ عقل آ گئی ہو تو، ہاں ایسی بات کیوں نہیں کرتے؟ مگر نہیں، بیوقوف بنانا سیکھا بس ہے، یہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، بچے کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، گھر کو بھی، پریوار کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں تو ڈھنگ سے کام کرنا ہو۔ حد ہو گئی یار، کیا کام کرنا پھنسنے کے ہے؟ بیٹا اپنے کو ایسا کام کرنا ہے پھنسنے کا سمبھو نہیں ہے بھیا، نکلنا ہے پھنسنا نہیں ہے، نکلنا ہے تو پھنسنا نہیں ہے، پھنسے بھی صحیح اور نکلنے کی سوچ سے سمبھو نہیں۔ میں نے میرا مون، میرا دھیان، اتنی اچھی چیز، اس کو کم کیوں کروں تمہارے اس کے لیے؟ میں کہتا ہوں کسی کسی کو یہ مت کرو، تو کئی تو اس میں کہ یہ تو میرا پسند نہیں ہے، تو تیری پسند کا ہی کرنا ہے تو میں گرو کس بات کا ہے؟ میرے کو گرو کیوں مانتا؟ میری مانتا نہیں، میرے کو مانتا۔ تم سب کے سب دنیا بھر کے منشیہ کوئی نہ کوئی بھگوان کو مانتے ہو، کنتو بھگوان کی ایک نہیں مانتے، व्यर्थ ہے بھگوان کو ماننا۔
भगवान को जब भी मानो जब भगवान की मानो है, भगवान की नहीं मानते, भगवान को मानते। पैर पड़ लेंगे, पूजा कर लेंगे, घंटी बजा लेंगे, अगरबत्ती जला देंगे, और भगवान जो कह रहे हैं वो नहीं सुनेंगे। गुरु के पैर पड़ लेंगे, गुरु को कपड़े ला देंगे, गुरु का ये कर देंगे, किंतु गुरु जो वो कह रहा है वो नहीं करेंगे, तो ये व्यर्थ है। क्या मतलब है? महत्वपूर्ण तो वह है कि गुरु क्या कह रहा है ये मान ले, बस। गुरु को मानना बंद कर दे भले, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु की मानना जरूरी है। ठीक है, आज नहीं।